صحیح. اب آپ نے اسپیکر صاحب کی بات کی. طلال چودھری صاحب نے فرمایا کہ جی اگر کوئی مذاکرات کرنے ہیں یا کچھ کرنا ہے تو اپوزیشن کو خود اسپیکر صاحب کے چیمبر میں جانا ہے. یہ انیشیٹو تو حکومت کو نہیں لینا چاہیے. آپ یہ بھی انہی پہ ڈال رہے ہیں کہ اپوزیشن خود آئے تاکہ کل کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ تو این آر او مانگنے آئے تھے. مطلب کوئی ایسا امپریشن دیا جا سکتا ہے. اف یو ریممبر تو علی ظفر صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب ٹائم اینڈ اگین ریپیٹڈلی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. سین مائنڈ تو یہی کہے گا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بٹھایا جائے. پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا مذاکرات کے لیے صحیح, اور کہا کہ اسپیکر کی سربراہی میں جو کمیٹی آج سے 7-8 مہینے پہلے بنائی گئی تھی وہ انٹیکٹ ہے. صحیح. آپ کی آلریڈی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں, بیٹھیے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پشاور سے لاہور, لاہور سے کراچی, کراچی سے ہزارہ کا دورہ, اور اس میں گالم گلوچ. لاہور گئے, وہاں گالیاں دی. سندھ میں گئے, کراچی میں اجرک ٹوپی پہنی, بڑے خوش خوش تصویریں, تعریفیں کی. واپسی پہ آتے ہوئے کراچی والوں کو اور پیپلز پارٹی والوں کو گالیاں دی. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب یہ, یا تو آپ وہ چاہتے ہیں, اصل میں پاکستان تحریک انصاف میں فکشنز تو بہت ہیں, لیکن اس وقت ایک فکشن کو علیمہ خان لیڈ کر رہی ہیں, دوسرے کو بشرا بی بی کی ٹیم جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں. اور انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, ہم نے مزاحمت کا راستہ لینا ہے. صحیح. اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے فیصلوں کو, ان کی جو مذاکرات کی وہ بات تھی, اس کو نل اینڈ وائٹ ڈکلیئر کر کے انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ, جس کو میں فوڈ اسٹریٹ موومنٹ کہتا ہوں, وہ اناؤنس کر دی اور گالی گلوچ شروع کر دی. تو مجھے یہ بتائیے کہ علی ظفر صاحب کی اپنی پارٹی میں چلتی ہے؟ بیرسٹر گوہر کی کوئی سنتا ہے؟ علی محمد خان, شہریار افریدی, عمیر نیازی, ان کی وہاں پہ کوئی سے ہے؟ کوئی رہ گئی؟ نہیں. اب بات آپ مجھے بتائیے سوزین, ان سے اگر بندہ بات کرے تو کس سے بات کرے؟ کوئی چھوٹا بڑا تو ہے نہیں. صحیح. یہ تو مطلب ایسا ہے جہاں چھوٹے ہیں وہ بڑے بن جاتے ہیں, جو بڑے ہیں ان کو یہ لوگ فائٹ کر دیتے ہیں. اب یہ ایک نئی جوڑی بنی ہے دو اپوزیشن لیڈر کی, سین مائنڈ ہے, یہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اب ایک وہ فوڈ اسٹریٹ والے ہو گئے, ایک یہ لوگ ہو گئے. تو کیا ان کی بات آپ سنیں گے؟ یہ تو اچھی بات کریں نا کہ مذاکرات کرتے ہیں, مل بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نکالتے ہیں. اچھی بات اگر فوڈ اسٹریٹ والے بھی کریں گے نا, ہم ان کی بھی سنیں گے. اچھی بات اگر یہ لوگ کریں گے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کریں گے, چکزئی صاحب کریں گے, ان کی بھی سنیں گے. صحیح. غیر قانونی مطالبہ, وہ تو وزیر اعظم نے کلیئر کر دیا تھا کہ بالکل آپ ڈائلاگ کے لیے آئیے, لیکن کوئی غیر ضروری اور غیر آئینی مطالبات نہ ہو تو بہتر ہے. ان کا پہلا مطالبہ تو یہ ہوگا عمران خان کی رہائی. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ غیر قانونی؟ یو آر اے ویری گڈ لائر, دیٹس آئی نو. صحیح. آپ بڑی اچھی قانون دان ہیں, آپ بڑے مقدمے آپ نے جیتے ہیں, اور آپ روز عدالت میں کھڑے ہو کر بڑے طریقے سے, سلیقے سے آپ اپنے دلائل پیش کرتی ہیں. کین یو ٹیل می ایگزیکٹلی کہ قانون کی کتاب میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو کنوکٹڈ بندہ ہے اس کو این ہی چھوڑو جاؤ؟ سر پہلے بھی تو بیک ڈورز بہت کچھ ہوتا تھا. ہم ویسے یہ نہیں کہہ رہے, قانون کی کتاب کا پوچھ رہا ہوں, قانون کی کتاب میں ایسا کچھ ہے نہیں ہے. تو اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قیدی کو جو کنوکٹڈ ہے, جس میں این سی اے کی رپورٹ شامل ہے برطانیہ سے, یہاں پر بند لفافوں میں کابینہ سے مہریں لگوائی گئی, اور القادر ٹرسٹ کی زمینیں بشرا بی بی علیمہ خان کے نام پر ٹرانسفر ہوئی ہے. کرپشن اور کیا ہوتی ہے, اگر اس میں ان کو سزا سنائی گئی ہے تو ایسے کیسے چھوڑ دیں؟ لاؤ رسیدیں کڈو, جاؤ ذرا اپنے آپ کو خود کلیئر کرو. صحیح. سر آپ نے ویسے کرپشن کی بات کی ہے کہ جی یہ کرپشن ہوتی ہے, اس طرح سے ہو جاتا ہے, جو کہ پاکستان میں اکثر ہوتا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ جو ہمارے اثاثے ہیں ہمارے لیڈرز کے, یا ہمارے وہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں, ان کو پبلک ہونا چاہیے؟ جبکہ آج ایک قانون سازی ہوئی جس میں الیکشن ایکٹ 2017 میں کچھ ترمیم کی, اور یہ اختیار دے دیا چیئرمین سینٹ کو اور اسپیکر صاحب کو کہ وہ جتنے بھی ممبرز ہیں ان کے اثاثوں کو پبلک نہ کرے. اثاثوں کو پبلک کیوں نہ کرے سر؟ پبلک ہونے چاہیے تاکہ کرپشن کا سوال ہی نہ بچے. میرے خیال میں اس ملک میں جتنا اکاؤنٹیبل, جتنا آنسریبل پولیٹیشین ہے, پارلیمنٹیرین ہے, ملک کا کوئی ادارہ نہیں ہے, ملک کا کوئی انڈیویجول نہیں ہے. میں تو کہوں گا کہ پھر سر قانون سازی نہ آتی. اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اور سب کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. صحیح. چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ جرنل ہو, چاہے وہ جرنلسٹ ہو, چاہے وہ جج ہو,
چاہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو, چاہے وہ کوئی بھی بیوروکریٹ ہو, سب کو پھر اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. آپ اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر قانون صرف سیاستدان کے لیے ہے تو پھر یہ امتیازی قانون ہے. صحیح. اور قانون جو ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. صحیح. کیوں آپ اپنے اثاثے چھپائیں گی؟ Exactly. ایک بزنس مین کیوں اپنے اثاثے It چھپائیں؟ should be public. یس, ہونے چاہیے. تو میرے خیال میں اٹس یونیفارمٹی ہونی چاہیے اس میں, اور اکراس دا بورڈ ملک کے جتنے طبقات ہیں سب کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے اور سب کو اپنا ٹیکس دینا. صحیح. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ پاکستان نے غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی آفر قبول کر لی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بہت اچھا دیکھتے ہیں الحمدللہ. فار دا ویری فرسٹ ٹائم فلسطین کے متعلق جب بھی کوئی بات آئی, پاکستان کو کبھی کسی نے آن بورڈ نہیں رکھا. فلسطین کے متعلق جتنے فیصلے ہوتے ہیں ہمیں اس سے دور رکھا جاتا ہے, اور ہم یہاں پر نمک کی طرح پانی میں گھل رہے ہوتے تھے. آج میرے خیال میں تاریخ کی پہلے یہ ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی, کہ آج فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان اینڈ دا ہسٹری آف ورلڈ کہ ہم امریکہ اور چائنا کے ساتھ بیک وقت اتحادی ہیں. آج ہم سعودیہ اور ایران کے ساتھ بیک وقت ہم اتحادی ہیں. آج ہم UAE, قطر اور سعودیہ کے ساتھ بیک وقت ہم اتحادی ہیں. No doubt. It was never been happen in the history of Pakistan, and for the very first time we are seeing and watching it. تو میرے خیال میں آج اگر وہاں پہ پیس بورڈ کی اس کی بنتا ہے, اس میں پاکستان کی شمولیت ہوتی ہے, تو میرے خیال میں ہمیں وہاں پر ہماری آواز ہوگی, اور وہاں پر ہماری آواز اکیلی نہیں ہوگی. ہم مسلم امہ کی ایک تو ویسے ہی لوگ کہتے ہیں نا فیشن کے لیے مسلم امہ کا لیڈر, یہ ہوتا ہے جب مسلم امہ کے لیڈروں کو اور اس کو بٹھا کر وہاں پر جو رائے ہوگی, اس کا مطلب تو یہ کہ پاکستان وہ پیش کرے گا بورڈ. صحیح. اور سر اب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ اس وقت جو ملک کی کنڈیشن ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے, پیٹرول کا بھی جو ہمیں تھوڑا بہت ایک مارجن ملنا تھا وہ بھی نہیں ملا, برین ڈرین بھی ہو رہا ہے, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اب کس طرف کہانی جائے گی, کیا ہونے والا ہے؟ کیا پاکستان کی عوام صرف یہ PTI ورسز PMLN ورسز PPP لگی رہے گی, یا کچھ عوام کو بھی ریلیف ملے گا؟ فرسٹ آف آل کبھی بھی جب بات شروع کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جو 2024 کا الیکشن کے لیں یا 2022 سے آپ حساب کریں, وہ آپ سمجھ لیں کہ ہم نے حقیقت میں ایک کھنڈر نما پاکستان, اس کو ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس داؤ پر لگا کر ہم نے اس کی ذمہ داری لی. ورنہ آپ نے سنا تھا کہ یہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, یہ صومالیہ بن رہا ہے, یہ دیوالیہ ہو جائے گا, اور خدا نخواستہ اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. اب وہاں سے آپ سمجھ لیں کہ زیرو بھی نہیں تھا, مائنس تھا. مائنس سے لے کر آپ یہاں تک پہنچے کہ آج آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز بھی آپ دیکھ لیں ایک آئیڈیل پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں. یہ قریبی آپ کا سٹاک ایکسچینج ہے, آج اپنی ہسٹری اور پاکستان کی ہسٹری کے یہ بلند عروج پر کھڑا ہے. اگلا آپ کا جو آنے والی خبریں ہیں تو اگلے جون تک آپ کے پاس بہت ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ پہنچ جائے گی. میں اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے بجٹ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ ہم آپ کی تنخواہوں پہ لگنے والا ٹیکس جو ہے وہ اس کا وزیر اعظم نے نوٹس دیا تھا, وہ ہم نے لے لیا تھا واپس, اور اب اگلے بجٹ میں ہم آپ کو بہت زیادہ ریلیف دیں گے. پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی ہے کافی ساری, 310, 20, 15 پہ پہنچ چکی تھی, آج میرے خیال میں 258, 59 کا اس طرح کا پر لیٹر ہے. اور اسی طرح بجلی کا یونٹ جو ہے اس میں کافی فرق آ گیا, 36% پہ یہ جو مہنگائی کا کہتے ہیں پہنچ چکی تھی آج سنگل ڈیجٹ پر ہے. تو میرے خیال میں اچیومنٹ ہو رہی ہے. ایٹ لیسٹ سوزین آپ اور آج ہمارے سننے والے ملک کے لوگ, ان کو اتنی ایشورنس ہے اور اتنی طمانت ہے کہ ہم کسی غلط سمت میں نہیں بڑھ رہے. ہماری رفتار کم ہو سکتی ہے, سست روی ہو سکتی ہے, ہم اس کو مزید تیز کر لیں گے, لیکن ہم صحیح درست سمت میں بڑھ رہے ہیں.